تو قبر میں جو مردے سے 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا اور من نبیو کا، یہ بھی ہے، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس تیسرے سوال کو بنیاد بنا کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سوال کے وقت مردے کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور جب ان سے مردے سے سوال کیا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو ھذا سے اشارہ کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور مردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کا جواب دیتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوقت سوال ہر میت کے پاس حاضر ہونا صحیح حدیث تو درکنار کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس سے یہ اشارہ ملتا ہو، یا جس میں یہ حکم ہو، یا جس میں یہ ذکر ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوقت سوال میت کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اور سلف میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ تو خالصتاً یہ بدعی اور گمراہ کن عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں ہر میت کے پاس بوقت سوال حاضر ہوتے ہیں۔ بدعی عقیدہ اس لیے ہے کہ نہ صحابہ کرام میں سے اس کا کوئی قائل ہے، نہ نبی کی کوئی حدیث اس پر موجود ہے، اور نہ ہی سلف صالحین میں سے کوئی اس کا قائل ہے۔ اپنی طرف سے یہ ایک بنایا گیا، ایک مفروضے کی بنا پر بنایا گیا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوقت سوال میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور اس پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ دلیل صرف اسی سوال کو وہ لوگ بناتے ہیں کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ یہاں پر ھذا اس میں اشارہ استعمال ہوا، یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے بھی ہے اور حاضر کے لیے بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں اس ھذا کی بنا پر کہ حضور وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور فرشتہ آپ کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے کہ ھذا الرجل کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ صرف اور صرف ھذا اس میں اشارہ کو اشارہ قریب اور پھر حاضر کے لیے، اسی بنا پر انہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوقت سوال ہر میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ حالانکہ ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے بھی ہے اور حاضر کے لیے بھی ہے، لیکن قریب اور حاضر میں یہ اشارہ محصور نہیں ہے، بند نہیں ہے کہ صرف قریب کے لیے یا صرف حاضر کے لیے ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ھذا اس میں اشارہ بعید کے لیے بھی استعمال ہوا، غائب کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اس پر چند احادیث بطور دلیل کے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ ارکب الی ھذا الوادی فعلم لی علم ھذا الرجل یزعم انہ نبی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ بنو غفار میں بیٹھ کر اپنے بھائی سے یہ کہتے ہیں کہ اس سواری پر سوار ہو جاؤ اور چلے جاؤ الی ھذا الوادی، مکہ کی طرف، اور فعلم لی، یہ معلوم کر کے مجھے بتا کہ ھذا الرجل، کہ وہاں نبوت کا دعوے دار شخص کون ہے،
یزعم انہ نبی، جو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اب اس حدیث پر تھوڑا سا غور کریں، اس حدیث میں 2 بار ھذا اسم اشارہ استعمال ہوا ہے، اور حدیث بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے۔ تو اس حدیث میں 2 بار ھذا استعمال ہوا، لیکن قریب کے لیے نہیں ہوا، حاضر کے لیے نہیں ہوا۔ حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے کہ ارکب الی ھذا الوادی، ارکب الی ھذا الوادی، تو ھذا الوادی سے مراد کون سی جگہ ہے؟ لازماً حضور مکہ میں تھے، تو ھذا الوادی سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ھذا اسم اشارہ ہے، قریب کے لیے ہے، موجود کے لیے ہی ہے، غائب کے لیے نہیں ہے، تو کیا کوئی عقل مند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ ارکب الی ھذا الوادی، تو کیا مکہ وہاں سے اٹھ کر قبیلہ غفار میں آ گیا تھا؟ ھذا کے ساتھ اس میں اشارہ ہوا ہے، تو کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ھذا الوادی کا اشارہ ہوا تو مکہ قبیلہ غفار میں آیا ہوگا، ایسا نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جا تو اور معلوم کر کے آ، کس کے بارے میں؟ ھذا الرجل یزعم انہ نبی، اس شخص کے بارے میں جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اور یہاں بھی ھذا الرجل کا لفظ استعمال ہوا، ھذا اسم اشارہ استعمال ہوا۔ ابو ذر غفاری قبیلہ غفار میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن ھذا الرجل وہاں استعمال ہوا۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ غفار میں موجود تھے تب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ھذا الرجل؟ قطعاً موجود نہیں تھے، کیونکہ اپنے بھائی کو بھیج رہے ہیں مکہ کی طرف۔ اگر موجود ہوتے تو پھر بھائی کو مکہ کی طرف بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، خود سوال کر لیتے نا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ھذا اسم اشارہ صرف قریب کے لیے نہیں ہے، یا صرف حاضر کے لیے نہیں ہے، بعید کے لیے بھی استعمال ہوا اور غائب کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اسی پر ایک اور حدیث کو بطور دلیل سیدنا عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا بماء ممر الناس، کہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے، ہمارا ٹھکانہ تھا ایک چشمے کے پاس، چشمے کے پاس ہماری رہائش تھی، اور وہاں سے لوگ گزرتے تھے۔ وکانہ یمر الناس، لوگ گزرتے تھے، وکانہ یمر بنا الرکبان، سوار گزرتے تھے، قافلے وہاں سے گزرتے تھے، راستہ جو تھا۔ تو فنسألہم، عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ گزرنے والوں سے ہم نے سوال کیا، ہم نے پوچھا کہ ما للناس ما ھذا الرجل، کہ ھذا الرجل کون ہے؟ وہاں خبر پہنچ گئی تھی قبیلہ بنو سلمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی۔ تو یہ عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں کہ گزرتے ہوئے مکہ کی طرف سے جو لوگ آتے تھے قافلوں کی صورت میں سواری پر سوار ہو کر، ہم ان سے پوچھتے کہ ما ھذا الرجل، کہ وہ رجل کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ فیقولون، وہ گزرنے والے کہتے تھے، یزعم ان اللہ ارسلہ، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے اسے بھیجا ہے، اوحى اللہ کذا کذا کذا، کہ اللہ اس کی طرف وحی بھیجتا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی دیکھ لیجیے آپ، اس حدیث میں بھی عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گزرنے والوں سے جو سوال کیا حضور کے بارے میں، یہ نہیں کہا کہ ما تقول بمحمد، محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو، نبوت کے دعوے دار کے بارے میں کیا کہتے ہو، بلکہ کہا ما ھذا الرجل، اور قبیلہ بنو سلمہ مکہ میں نہیں، دور ہے۔ تو ھذا الرجل کا اشارہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمایا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ھذا اسم اشارہ
صرف قریب کے لیے نہیں ہے، بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور مشہور روایت ہے، بخاری شریف ہی کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، لمبا واقعہ ہے، مختصراً اس موضوع کے ساتھ مناسبت جتنے حصے کی ہے۔ ہرقل وہ شاہ روم، جب اس کو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو اس نے اپنی سلطنت کے اندر موجود عرب لوگوں کو تلاش کیا کہ ان سے اس بارے میں پوچھا جائے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ اپنا ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں موجود تھے۔ تلاش کی گئی، یہ مل گئے، ان کو بلایا، بہت سارے سوال کیے۔ اس ہرقل نے بہت سارے سوال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، آپ کے والدین، بہت سارے سوال کیے، لیکن ایک سوال ہرقل نے یہ کیا حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، کہ ایکم اقرب نسبا، تم جتنے لوگ میرے پاس آئے ہو مکہ سے، تم میں سے کون زیادہ قریبی ہے نسب کے اعتبار سے؟ کس کے؟ بہذا الرجل، حاضر رجل کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نسبی رشتہ کس کا ہے؟ تو یہ ہرقل کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مکہ سے وہاں گیا ہوا ہے، اور وہ سوال کر رہا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ قریبی ہے نسب کے اعتبار سے بہذا الرجل۔ تو آپ بتائیے، کیا اس وقت نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے کہ ہرقل نے اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ قطعاً نہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ حاضہ اس میں اشارہ یہ صرف قریب یا حاضر کے لیے نہیں ہے، یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی بیسیوں مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں، بلکہ اس پر تھوڑا سا اور احادیث کی طرف جاتے ہیں۔ مسند امام احمد کی روایت ہے جس میں حاضر رجل کی تشریح و توضیح کی گئی ہے۔ فرمایا کہ ما کنت تقول فی حاضر رجل، اور مسند احمد کی روایت ہے لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر رجل کہہ کر ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی بھی لیا گیا۔ اور حدیث کے اندر فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مومن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس حدیث میں حاضر رجل کی توضیح وہ فرشتہ محمد کہہ کر کے کہتا ہے، تو اگر موجود ہیں تو سامنے ہیں، پھر بے محمدن کے ساتھ اس کی تشریح کرنے کی کیا ضرورت ہے، وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح مسند احمد ہی کی روایت ہے فَيُقَالُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ فَيَقُولُ محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات من عند اللہ عز وجل فصدقناه۔ تو پھر ہاں ایک اور روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میت سے کہا جاتا ہے ماذا تقول فی حاضر رجل، ماذا تقول فی حاضر رجل، اس رجل کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یعنی حدیث کے الفاظ ہیں یعنی النبی، یعنی حاضر رجل یعنی النبی۔ مردہ پھر سوال کرتا ہے قال من، کون سا رجل اور کون سے نبی؟ یہ مردہ سوال کرتا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، مسند امام احمد کے اندر موجود ہے۔ مردہ سوال کرتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل یعنی النبی، تو وہ کہتا ہے من، کون ہے وہ؟ حاضر رجل کون ہے اور نبی کون ہے؟ وہ سوال کیوں کرتا ہے؟ اگر وہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو سوال نہیں بنتا، سوال اس لیے کرتا ہے کہ وہاں پر حضور موجود نہیں ہوتے۔
تو ماذا تقول فی حاضر الرجل، اور پھر کہا جاتا ہے اس سے قال محمد، قال محمد، جب وہ کہتے ہیں من پھر کہا جاتا ہے قال محمد۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت سے کہا جاتا ہے ارأیتک ھذا الرجل الذی کان فیکم ماذا تقول فیہ، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں مبعوث ہوا تھا، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں قال فلا یہتدی لاسمی، وہ مردہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو آپ کا نام نہیں آئے گا، نام نہیں جان پائے گا۔ اور پھر فیقول ای رجل، پھر وہ مردہ سوال کرے گا ای رجل، کون سا آدمی، کس آدمی کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ تو پھر حتی یقال لہ محمد، پھر اس سے کہا جائے گا کون آدمی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث نے بھی واضح کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر کے اندر موجود نہیں ہوتے۔ تو اس حدیث نے واضح کر دیا، روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ اب حاضر رجل پہ آتے ہیں دوبارہ سے۔ یہ تو 3 4 5 حدیثیں تھیں جو صرف یہ بتلانے کے لیے عرض کی گئیں کہ حاضر اس میں اشارہ صرف قریب کے لیے نہیں ہے، صرف حاضر کے لیے نہیں ہے۔ اور اب حاضر رجل کی تشریح علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حاضر رجل کے ساتھ ہی سوال کیوں کیا جاتا ہے اگر وہ موجود نہیں ہے؟ فرمایا عبر بذالک امتحانا، مردے کا وہاں امتحان ہے، اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو اسے پتہ چل جائے گا، تو وہ سوال ہی کیا جس کا جواب پہلے دے دیا جائے، بتا دیا جائے، وہ امتحان نہیں ہوتا۔ تو علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ حاضر رجل کا جو لفظ وہاں فرشتے استعمال کرتے ہیں عبر بذالک امتحانا لئلا یتلقى التعظیم عن عبارت القائل، تاکہ کہنے والے کی عبارت سے، کہنے والے کے اس سوال کی عظمت سے مردے کو معلوم نہ ہو جائے کہ کون سے آدمی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ اور ہاں ایک دو نظریات اور بھی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مردے کے درمیان میں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ مردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار کرتا ہے، اور فرشتہ اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں درمیان میں سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ پردے اٹھانے والی بات بھی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو علامہ قسطلانی کہتے ہیں کہ قیل یکشف للمیت حتی یری النبی، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ مردہ نبی علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں وہی بشرا عظیمۃ للمؤمن ان صح، اگر یہ بات سچ ہوتی، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ایک بندہ مومن کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہوتی کہ پردے ہٹا دیے گئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے۔ اس سے بڑی کوئی سعادت نہ ہوتی، اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہ ہوتی، اس سے بڑی کوئی بشارت نہ ہوتی۔ لیکن کیا فرماتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ حَدِيثًا صَحِيحًا مَرْوِيًّا فِي ذَلِكَ، پردے ہٹ جانے کے بارے میں ہم کوئی بھی حدیث نہیں پاتے، کوئی حدیث اس میں موجود نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں آگے وَالْقَائِلُ بِهِ، پردے ہٹانے والے جو لوگ ہیں، پردے ہٹ جانے کے جو لوگ قائل ہیں،
इन्नमस्तनदा लिमुजर्रदि अन्नल इशारत ला तकूना इल्ला लिल हाजिर। मैंने पहले बता दिया कि उनको सिर्फ इससे इस्तिनाद करते हैं कि इशारा हाजिर के लिए, हाजिर इसमें इशारा हाजिर के लिए है, इसके अलावा के लिए नहीं है। लेकिन इमाम कस्तलानी फरमाते हैं लाकिन यहतमिलु अन तकून अल इशारा कमा फि ज़हन फयकूनु मजाजन। ये इशारा है, इसका मशारुन अलैह ज़हनी है कि मुर्दे के जहन के अंदर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद है, हाज़र रजुल के साथ इशारा उस जहनी के, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की तरफ इशारा करना कि हाज़र रजुल से मुराद हुजूर है, हाजिर है, ऐसी कोई बात नहीं है। इमाम कस्तलानी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हम कोई भी सही हदीस इस पर नहीं पाते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुर्दे के दरमियान में से पर्दे हट जाते हों। और इशारा जो है वो इशारा ज़हनी है। हाफ़िज़ सुयूती रहमहुल्लाह लिखते हैं वो सुइला हल युकशफु लहू हत्ता यरन नबी, पूछा गया, सवाल किया गया, क्या पर्दों को हटा दिया जाता है यहाँ तक कि वो मुर्दा नबी अलैहिस्सलाम को देख लेता है? फ़ाजाब अन्नहु लम यरद हदीस। तो अल्लामा हाफ़िज़ सुयूती ने ये कहा कि कोई हदीस इस बारे में वारद नहीं हुई, कोई हदीस वारद नहीं हुई है, महज़ मफरूज़ा है। वइन्नमा दअऊ बाज़ु मन ला यहतजु बिही। उन्होंने भी यही फरमाया कि जो लोग ये दावा करते हैं कि पर्दे हट जाते हैं, उनके पास दलील सिर्फ हाज़ा इसमें इशारा ही है, इस हाज़ा से बढ़कर कोई और चीज़ इनके पास नहीं है। और हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह से भी सवाल किया गया कि मैयत पर से पर्दा हटा दिया जाता है कि वो नबी अलैहिस्सलाम को देख ले, और मैं नहीं, ऐसी कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। करीब के बुजुर्ग अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यकफ़ी लिल अहद फ़क़त, हाज़ा इसमें इशारा, इसका मशारुन अलैह सिर्फ और सिर्फ ज़हनी है। लिल अहद ज़हनी, मशारुन अलैह ज़हन के अंदर जो हुजूर का नामे नामी इसमें ग्रामी है वो मुराद है, इसके अलावा कोई पर्दा नहीं हटाया जाता, कोई तमसील पेश नहीं की जाती, न खुद हाजिर होते हैं। ये अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं। और इस तरह बहुत सारे लोगों का यही मजहब है। तो दलाइल से ये मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न ही मुर्दे के पास बनफ्स नफीस मौजूद होते हैं, न दरमियान में से पर्दे हटाए जाते हैं, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी वहाँ पर पेश की जाती है, बल्कि हाज़र रजुल के साथ जो इशारा है वो इशारा ज़हनी है। और हाज़ा सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हाजिर के लिए और पास मौजूद के लिए हो, हाज़ा के इस्तेमाल बईद के लिए भी हुआ है और माहूद ज़हनी के लिए हुआ है। व आखिर दावाना